نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا، خاک ہم دوش سریا می شود عاشقی آموز و محبوبی طلب، عاشقی آموز و محبوبی طلب چشم نوح قلب ایوبی طلب۔ عشق کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، جس کو جس طرح کا عشق ہو جائے وہ اسی طرح کی بات کرتا ہے۔ آج میں نے آیا مقدسہ جو پڑھی ہے یہ بھی ایک عشق کی آیا مقدسہ ہے۔ پہلے اس آیا مقدسہ کا ترجمہ کر لیں، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ 15واں پارہ سورت بنی اسرائیل، آیا مقدسہ نمبر 71 سورہ بنی اسرائیل۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن جو آنے والا دن ہے،
یوم ندعو، بلائیں گے ہم، اللہ فرما رہے ہیں ندعو، جمع متکلم الغیر کا صیغہ ہے، دعا یدعو سی، باب ناصرہ یدعو، باب ناصرہ ینصرو، اور یہ گردان بڑی مشکل گنی جاتی ہے طلباء کے لیے، لیکن جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ رب فرما رہا ہے یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کلو اناسم، تمام لوگوں کو، تمام دنیا کو، کلو اناسم، ہم بلائیں گے، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو، تمام لوگوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جن کو کتاب دی جائے گی، نامہ اعمال دیا جائے گا جن کے دائیں ہاتھ میں، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جن کا اعمال نامہ، جن کی کتاب ان کو دی جائے گی دائیں ہاتھ میں، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ، پس وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے۔ اب ان پڑھ بھی جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب پڑھیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں کچھ نہیں سیکھا ہوگا تو وہ بھی قبر کے بعد، اٹھنے کے بعد سیکھ لیں گے، جس دن اللہ اٹھائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ، پس وہ اپنی اپنی کتاب کو، کتابہم، اپنی اپنی کتاب کو پڑھیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور کسی پر بھی یا کسی کے ساتھ بھی ایک دھاگے کے برابر، فتیلہ کا معنی رائی بھی ہے، ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فمن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، اور جو کوئی بھی اس دنیا میں، ہذہ دنیا، دنیا جو ہے مؤنث کا لفظ ہے، یہاں لفظ اللہ نے ہذہ ہی استعمال فرمایا ہے، کتاب آتا، ہذا آتا یا ذالک آتا، جو کوئی یہاں اندھا رہا، دنیا میں اندھا رہا، ومن کان فی ہذہ اعمیٰ، جو دنیا میں اندھا رہا، فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا، وَأَضَلَّ سَبِیلًا، اور بہت بڑے گمراہی کے راستے میں پڑا رہا۔ اضلّ ماضی کا صیغہ ہے، گمراہ رہا، بھٹکا رہا، سبیلا برے راستے میں۔ چلو باقی آپ سننے والے حضرات قرآن پاک کا خود مطالعہ کر لیں۔ یہاں احمد عیسیٰ کے ماننے والوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں یا مدینہ پاک میں جاتے ہیں تو وہاں امام کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھتے۔ واللہ باللہ، مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے میرے رب کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں مکے میں رہا ہوں تو خانہ کعبہ کا امام، اسی کے پیچھے میں نے نماز ادا کی ہے،
بالکل میں مدینے میں رہا ہوں تو واللہ باللہ مجھے قسم ہے میرے رب کی جس کی شان اولو العزم ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تمام کائنات کا نگہبان ہے، میں مدینے والے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی، کیونکہ اصل میرا امام آقا مصطفیٰ ہے۔ قیامت والے دن مجھے انہی کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ 24,000 امام، 24,000 کم و بیشتر جتنے بھی امام ہوئے ہیں، اللہ نے انبیاء بھیجے، وہ ہمارے امام ہی تھے۔ 24,000 امام، 1,24,000 امام، 1.25 سے اوپر یا کم، یہ بہتر خدا جانتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیشتر جتنے بھی امام ہوئے ہیں، مجھے فخر ہے کہ مجھے قیامت والے دن مصطفیٰ کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ مصطفیٰ کے نام سے اٹھایا جائے گا، کیونکہ میرا امام مصطفیٰ ہے، اور میرے امام کے مقرر کردہ امام خانہ کعبہ کے یا مسجد نبوی کے، قیامت تک جو بھی وہاں ہوگا، جتنی دیر ہم خانہ کعبہ میں جاتے رہیں گے، مدینہ پاک میں حاضری ہوتی رہے گی، اتنی دیر تک ہم انہی اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہم ان کو قائم مقام مصطفیٰ سمجھتے ہیں۔ کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر الزام لگاؤ، کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر تم الزام لگاؤ، تم الزام میں سچے ہو، کیونکہ کچھ ہمارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جن کو نہیں ہوتی وہ نہ پڑھے۔ میں قسم کھا کے اپنی صفائی پیش کروں، میں اپنا کیا کہتے ہیں کہ دم کا، اپنی ذات کا گواہ ہوں، کسی کی ذات کا میں گواہ نہیں، میں کسی کی ذات کا گواہ نہیں۔ میرا امام آقا نامدار، مدنی اطاعتدار، حبیب پروردگار، حبیب پروردگار، حبیب پروردگار، محبوب پروردگار، مطلوب پروردگار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا امام، اور میرے محبوب نے کہا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی امام نہیں ہوگا، نائب ہوں گے سارے۔ آقا علیہ السلام کے نائب رسول ہے۔ صدیق اکبر نے پہلا خطبہ دیا تو اس میں قصہ ہی مکا دیا کہ اب جو آئے گا نائب رسول آئے گا، امام نہیں آئے گا۔ امام نام رکھا لینے سے، امام ابو حنیفہ نے کسی نے نام رکھا لیا، امام احمد بن حنبل نام رکھا لیا، امام مالک رکھا لیا، امام جعفر صادق رکھا لیا، امام نہیں، یہ سب نائب امام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نائب امام ہے، مصطفیٰ کے نائب امام ہے۔ حضرت امام حسن نائب امام ہے مصطفیٰ کے، حضرت امام حسین نائب امام مصطفیٰ کے۔ امامت آخری حتمی امامت آقا علیہ السلام کی تھی، اور ہم سب کو جو ان کے غلام ہیں، سب کو آقا علیہ السلام کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم
یہ کہتی ہیں کہ میں جو سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، در دل عشق توانا می شود. اور عشق دل میں عشق بہادری آتی تب ہے جب مصطفیٰ کا عشق دل میں ہو. دل میں طاقت آتی تب ہے جب مصطفیٰ کا عشق ہو. ہمدوش سریا خاکی ہمدوش سریا می شود. دل چمکتا بھی سورج ستارے کی طرح تب ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو. دل میں عشق مصطفیٰ ہو. دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو جس امام کے مرضی نماز پیچھے پڑھو، نماز ہوگی ہی نہیں. ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں کیونکہ عرب والے نماز پڑھتے ہیں. طریقہ کار مختلف ہے، کوئی ہاتھ ادھر باندھ لیتا ہے، کوئی ادھر باندھ لیتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے. خانہ کعبہ میں بھی ایسے کسی نے کبھی کسی پہ اعتراض نہیں کیا. نماز پڑھتے ہیں جس کا نام صلاۃ ہے. کوئی پاکستانی چبل اٹھ کے تو نماز کو دجل کہہ دے تو اس کا معنی وہ خود چبل ہے. پورا عرب نماز پڑھتا ہے اور انبیاء بھی نماز پڑھتے ہیں. آج کا لا علم جہل آدمی کسی نبی نے نماز نہیں پڑھی وہ یہ کہہ دے تو اسے کہتے ہیں یہ دیوانوں کی بونگیاں جتنی مرضی ماریں. صلاۃ یعنی نماز یعنی صلاۃ، یہ مسلمہ حقیقت ہے. مسلمہ حقیقت ہے. اور احمد عیسیٰ جیسا جہل آدمی کوئی کہہ دے کہ نماز کسی نبی نے نہیں پڑھی تو جہل ہی کہیں گے نا، نہیں پڑھی. جہل ہی کہیں گے نا. ایک لگاتار چیز آ رہی ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، یہاں تک کہ ہم تک پہنچی. ایک چیز کھلے عام، سرے عام، اوپن سا طریقہ کار چلا آ رہا ہے. تو یہ تو عورتوں کی طرح تانے ہیں جی مسجد میں کو داخل ہو جاتا، مسجد میں تو ہوتے ہیں، فلان کرتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں، آپ سے بھی کوئی تعلق نہیں. ہمیں تعلق ہے تو کس سے؟ جھوٹے نبیوں سے. اس کی جہاں مناظرہ آپ کر رہے ہیں تو جی بسم اللہ. ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ غلط ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا، پکا جاہل ہے. جو ثابت کر دیا، جھوٹ نہیں بولا. کیا یہ جھوٹ ہے کہ للملائکاتی کے اوپر لام کو علیحدہ کیا، لا ملائکاتی سن لے؟ یہ جھوٹ ہے. نہیں تو میں سنا دوں، میرے پاس ثبوت میں رکھ کے بات کرتا ہوں کہ پہلے اسی میں وہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے جو اس کی پہلی ویڈیو ہے. 2 گھنٹے 44 منٹ اسی کو کاٹ کر 11 منٹ کی اب دوبارہ لوڈ کی ہے، 11 منٹ کی. اور اس جوتوں کا درمیان میں ذکر بھی کوئی نہیں. یہ بھی میں سنا ہے تو پتہ ہے نا مجھے، وہ میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. لیکن اتنا سنانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس تو لنک ہوتا ہے، تم تو وہ پرانی بھی نکال سکتے جو 3.25 گھنٹے کی ہے، وہ نکال سکتی ہو، جس میں فرشتوں کا یعنی کہتا ہے کہ ہاں جن کون تھا، شیطان کون تھا، تو لڑکی کہتی جن،
تو پھر اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا، کہتا ہے نا اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا کہ وہ تو فرشتوں میں شامل نہیں۔ اگر اس کو حکم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اسی سے پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، ہم نہیں، اللہ۔ قال یا ابلیس ما مالک اللہ تکون مع الساجدین۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے شاید اپنا جنوں کو بھی حکم دیا تم بھی کرو، لیکن وہ تعداد میں تھوڑی ہوں، یا ابلیس کو ہی اللہ نے فرشتوں میں شامل کر لیا ہو۔ یہ قرآن پاک ہے، کو آمد اس کا تخیل تو نہیں ہے نا، وہ جھوٹ وہ اس کو کر دے گا قرآن پاک کو، اس کا تخیل تو نہیں نا، اس کی حقیقت تو تم بھی مان رہے ہو۔ قرآن حقیقت میں بالکل صحیح پرفیکٹ ہے۔ اللہ ہی پوچھ رہا ہے شیطان سے، قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس اے ابلیس، ما مالک اللہ تکون مع الساجدین، او شیطان، او ابلیس، اللہ تکون مع الساجدین، اللہ تکون مع الساجدین، اور تجھے کس نے روکا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کہ نہیں کیا تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے، احمد اس کا تخیل تو نہیں نا پوچھ رہا۔ جھوٹ کس نے بولا؟ لڑکی کے سامنے جھوٹ کس نے بولا؟ اللہ پوچھ رہا ہے، کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تم ہو اندھے، احمد عیسیٰ ہے کانا، اندھوں میں کانا راجا۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ابلیس، 14واں پارہ، میں آپ کو بتا بھی دوں آپ کو، سورۃ حجر اور آیا مقدسہ نمبر 31-32، یہ سارا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے، ٹھنڈی انرجی نے